نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ 14 فروری ہر سال 14 فروری کے دن اگر آپ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو آپ یہ پیغام لازمی سنیے۔ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کا تعلق کس شخص سے اس کو جوڑا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ویلنٹائن ڈے منانا جو ہے یہ کیسا ہے، شرعی جو ہے نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے، لوگوں میں جو ہے اس کے بارے میں کیا مشہور ہے، اور آیا کہ یہ صرف مغربی ممالک میں سے منایا جاتا ہے یا کہ اسلامی ممالک کے اندر بھی جو ہے اس کا رواج عام ہو چکا ہے، اور یہ منانا کیسا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری بات جو ہے وہ تفصیل سے سمجھ آ جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 5 منٹ نکال کر یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے ویلنٹائن ڈے جو کہ ہر سال 14 فروری کے دن جو ہے یہ منایا جاتا ہے، اس کے پس منظر میں جو ہے صرف 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک عیسائی شخص سے جو ہے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم دور کے اندر یہ شخص جو ہے خفیہ طور پر نوجوان حضرات کی جو ہے شادیاں کرواتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے اسے قتل کر دیا گیا۔ جب اسے قتل کیا گیا تو 14 فروری کے دن جو ہے اس شخص کی یاد میں بطور محبت، مطلب محبت کو عام کرنے کے لیے یا خلوص کو عام کرنے کے لیے یا پیار کو عام کرنے کے لیے یا پیار کے الفاظ کو یا محبت کے الفاظ کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس شخص کی یاد میں ہر سال 14 فروری کے دن جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ منایا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کس شخص کے ساتھ اس کی نسبت جو ہے وہ مل رہی ہے اور کس کی یاد میں جو ہے یہ منایا جاتا ہے، اور اس کے منانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ اس کے منانے کا طریقہ بھی پہلے تو یہی تھا کہ مغربی ممالک کے اندر جو ہے بہت زیادہ یہ عام تھا کہ ایک دوسرے کو وہ لڑکے لڑکیاں جو ہے ایک دوسرے کو ٹائم دیتے، ڈیٹ دیتے، یا پھول کے ذریعے سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے۔ آہستہ آہستہ مغربی ممالک سے ہٹ کر جو ہے اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، جن میں پاکستان جو ہے سرفہرست ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ جو ہے ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے صرف اور صرف اتنی بات رکھیں گے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ جس طریقے سے منایا جاتا ہے اور اس کی نسبت جو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، پارک ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا پارکوں میں جاتے ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ لڑکے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر اسلامی تہوار ہے جسے اسلام جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے، قرآن و حدیث میں جو ہے یہ حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک بچی جو ہے لڑکی جو ہے وہ کیا ہے وہ پردہ کرے، گھروں کے اندر ہے۔ جتنی مطلب عورت جو ہے عورت ذات جتنا گھر کے اندر رہے گا اتنا اللہ رب الجلال سے اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اتنا وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو جب وہ محفوظ رہے گی، اس کی عزت محفوظ ہوگی، تو یہ خاندان والوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، اور یہ اس کے ملک و ملت کے لیے جو ہے یہ اس کی خوشی کی بات ہے، خوش آئند ہے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اب اس طرح شرم و حیا جو ہے اسے پامال کرتے ہوئے اسلام کو جو ہے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، جبکہ اسلام حکم دے رہا ہے کہ آپ پردہ کریں، آپ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے بچیوں کو جو ہے آپ باپردہ بنائیں، غیر محرموں کے سامنے نہ جانے دیں۔ تو اب ایک خاص دن جو ہے خاص کر کے اس دن آپ باہر نکلے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے، آپ گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے، تو یہ انتہائی نامناسب اور جو ہے غیر مہذب جو ہے یہ معاملہ ہے، جسے کسی بھی مطلب دین کے اندر کسی بھی مذہب میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، چونکہ کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسری بات اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت جو ہے یہ گھر کے اندر رہے، باپردہ رہے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو باپردہ رکھے، گھروں کے اندر رکھے۔ جتنا وہ گھروں کے اندر رہیں گے اتنا محفوظ رہیں گے، ان کی عزت محفوظ رہے گی، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ کسی بھی غیر محرم کے سامنے عورت جو ہے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، شو نہ کرے۔ سوچ سکتے ہیں آیا کہ یہ دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، چونکہ ایک مسلمان عورت جو ہے، ایک مسلمان بیٹی جو ہے وہ اگر کسی غیر محرم کے ساتھ نکلتی ہے تو شیطان جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی گناہ کا یہ اگر شکار ہو جائے تو اس کا وبال دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔
لہٰذا گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھے، محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، باعزت طریقے سے زندگی گزارے، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کسی شخص کو، کسی لڑکے کو اپنے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت آپ نے نہیں دینی۔ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہے، یہ آپ لازمی سن لیجئے، اس کے اوپر عمل کرے۔ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی عزت آپ محفوظ رکھ سکتی ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنی عزت جو ہے نامور بھی کر سکتی ہے۔ اللہ ہم ہماری سب کی بیٹیوں کو، ماں کو، بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے اور باپردہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔